تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد ایک اور سوال انہی مشرکین سے، انہی اہل کتاب سے بھی جو اللہ کو بھی مانتے تھے۔ کیسا سوال ہے، اور اس سوال کا وہی خود جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ آپ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمینوں میں حکومت کس کی ہے، حکم کس کا چلتا ہے، تابع داری کس کی ہے؟ ان کا جواب یہی ہوگا، لیکن جواب کا انتظار نہیں، آپ جواب دے دیجئے قل للہ۔ سارے آسمانوں کی مخلوقات، زمین کی مخلوقات سبھی اللہ کی فرما بردار ہے، اسی کے پیدا کی ہوئی ہے، وہی سب کا معبود ہے۔ ہاں، کتب علی نفسہ الرحمہ، جو اس کے دربار میں رجوع کرنا چاہے، اس کی طرف آنا چاہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو فرما برداری کے لیے پیش کرنا چاہے، تو اس نے اپنے لیے رحمت کو لازم کر دیا ہے، اس نے اپنے ذمہ یہ لے رکھا ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے جو ہیں ان بندوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کریں، رحمت کو ذمے کر رکھا ہے۔ اور کیا لکھا ہے کہ ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، تو جو رحمت طلب کرے گا اسے ملے گی۔ لیکن حالت کیا ہے؟ الذین خسروا انفسہم، جو اللہ فرماتے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، دنیا میں تو سب اپنے اختیار پہ اور اپنی مرضی پہ اور اپنی خواہشات پہ جی رہے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ تم سب کو، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کو بھی اور تم سب کو جمع کرے گا، چاہے تم بکھر گئے، چاہے تم جل گئے، چاہے تم ڈوب گئے، جانور کھا گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا تو کر دیا نا، اب ان سب کو جمع کروں گا۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ اور وہ جمع کرنا اور یہ فیصلہ ایسا ہے کہ لا ریب فیہ، اس کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، پھر بھی جو لوگ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جو اپنا نقصان کرتے ہیں، اللہ تو رحمت کا اعلان کرتا ہے، اللہ تو مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اللہ تو وسعت کا اعلان کرتا ہے، اللہ جل شانہ تو اللہ کی طرف آنے والوں کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ پھر بھی جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ کس کو خسارے میں ڈال رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جو راتوں میں ٹھہرنے والے ہیں یا دن میں ٹھہرنے والے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، وہ سارے ہی اسی کے فرما بردار ہیں، وہ سب کی سننے والا بھی ہے، سب کی حالتوں کو جاننے والا بھی ہے۔ بہت ساری مخلوقات وہ ہیں جو رات میں نکلتی ہے، دن میں نہیں۔ وہ رات میں نکلنے والی کو کیا روزی چاہیے، کیا کھانے کو چاہیے، کیا پینے کو چاہیے، اس کی ضروریات بھی اللہ پوری کرتا ہے، ان کو بھی، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو دن میں نکلنے والے مخلوقات ہیں ان کی بھی ضروریات اللہ پوری کرتے ہیں۔ تو رات و دن کے اندر زمان یعنی وقت کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے، چاہے آسمانوں میں ہو چاہے وقت کے اعتبار سے رات اور دن میں ہو،
وقت کے اعتبار سے ہوں یا زمانے کے جگہ کے اعتبار سے ہوں، اللہ جل شانہ سبھی کی ضروریات کو سننے والا اور ان کی ضروریات کو جاننے والا بھی ہے، فریادوں کو سننے والا اور توبہ استغفار ذکر اذکار کو سننے والا اور ان کی ضروریات کو جاننے والا ہے۔ اسی لیے اس ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے، اسی کی فرما برداری کیجئے جو آسمانوں و زمینوں اور رات و دن کے اندر ہر ایک کے ضروریات پوری کرتا ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔